لیکن یہاں خاص طور پر ہلال کی بات ہے، یعنی مہینے کے آغاز کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ جب گنا جائے گا تو اسلامی مہینہ گنا جائے گا، اور اسلام سال میں اور دوسرے میں فرق ہے نا 10 دن کا۔ ایک فائدہ لونر کیلنڈر کا یہ بھی ہے کہ عبادات کے لیے کوئی ایک خاص موسم مقرر نہیں۔ رمضان سردیوں میں بھی آئے گا، گرمیوں میں بھی آئے گا، حج کا مہینہ ہر سال موسم بدلتے بدلتے، یعنی کہ اس سے ایک لائف جو ہے مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی یہ، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کو اس کی پچھلی طرف سے آؤ۔ در جاہلیت میں جس طرح چاند کے بارے میں مختلف توہمات تھے اور چاند کو قسمتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا، اسی طرح عبادات میں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی تھی جن کی کوئی اصلیت حقیقت نہیں تھی، وہ سراسر ان کے توہمات پر مبنی تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ایک دفعہ احرام پہن لیتا اور گھر سے نکل جاتا حج یا عمرے کی نیت سے، اور پھر واپس کسی کام سے اس کو اپنے گھر آنا پڑتا، تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر احرام پہننے کے بعد کوئی چیز آسمان اور ان کے سر کے بیچ میں حائل ہو جائے تو اس سے احرام باطل ہو جاتا ہے۔ اور دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ کہ دروازے کے اوپر لگی ہوئی جو وہ چوکھٹ ہے، ان کا سر جو ہے اس کے نیچے سے گزرے گا، جسے لوگ قرآن کے نیچے سے گزر کے سمجھتے سب برکتیں حاصل ہوگی چاہے نہ پڑھو۔ تو ان کا خیال کیا تھا کہ دروازے کی چوکھٹ کے نیچے سے گزرنے سے آسمان اور ان کے سر کے درمیان وہ لکڑی حائل ہو جائے گی جس سے احرام باطل ہو جائے گا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس کا حل ڈھونڈا۔ حل کیا تھا کہ دیوار پھلانگ کے اندر آؤ اور پچھلی دیوار پھلانگ کے آؤ۔ اب یہ کس قدر مشقت کا کام ہے، ایک تو انسان احرام پہنے اور اوپر سے پھر دیوار پہ چڑھے اور اس سے اترے، بے وجہ کی مشقت اور تکلف جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے کہ تم پچھلی طرف سے اپنے گھر آ رہے ہو، الٹا کام جسے کہتے ہیں نا بچوں کو، تم الٹے کام کرتے ہو۔ تو بالکل یہ بھی کیا کر رہے تھے، الٹے کام کر کے اسے نیکی قرار دیتے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی اس کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ پیچھے بھی یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ بر اگرچہ مصدر ہے لیکن یہاں اسم فاعل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، مبالغے کے لیے۔ فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ تو مصدر کیا ہے؟ نیکی کرنا۔ بر کا ترجمہ کیا؟ نیکی کرنا یا نیکی۔ اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والا۔ تو نیکی کرنے والے کو نیکی کیوں کہا گیا؟ اس کی اہمیت کے لیے، تاکید کے لیے۔ تو یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مصدر کو فاعل کے معنی میں لایا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ مبالغہ پیدا کر دیتا ہے، بہت شدت آ جاتی ہے بات میں۔ لیکن نیکی اس کی نیکی ہے، نیک تو دراصل وہ شخص ہے من اتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، سیدھے رستے سے آؤ، سیدھے طریقے سے آؤ۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے أَتَى الْبَيْتَ مِنْ بَابِهِ، فلاں شخص گھر میں اپنے دروازے سے داخل ہوا۔ یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص صحیح طور پر کام کرے، جب اس کی اپروچ درست ہو، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے داخل ہوا ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ تھا نا کہ ان کے ہاں الٹے رستے سے داخل ہونے کو ان کی عقل بھی بتاتی تھی کہ کوئی ٹھیک کام نہیں ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔